تو اس سسٹم کا ایک پلر یہ ہے، اگر تو اہل بیت کے سسٹم کو بڑھانا چاہتا ہے تو انسان سوچ رسول خدا کی حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یردی علی الحوض، یہ کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے حوض پر میرے ساتھ آ کر ملے۔ اب جب تک تو لوجیکل ہو کے لوگوں سے بات نہیں کرے گا، انی اکرہ، میں پسند نہیں کرتا، ان اکون من السبابین، کہ علی کا چاہنے والا گالیاں دے۔ اس سسٹم میں گالی نہیں ہے، اس سسٹم میں لاجک ہے۔ ظہر عاشور امام حسین جا رہے ہیں، لاجک سے بات کر رہے ہیں۔ چھٹے امام کا صحابی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وعجل فرجهم، امام کا فرمان ہے جو شیطان ہے وہ امام المتعصبین و سلف المستکبرین ہے۔ شیطان بھی اپنا سسٹم چلاتا ہے، جب تک تو دونوں سسٹموں کو نہیں سمجھے گا، سسٹم ولایت، سسٹم براءت، براءت کس سے کرنی ہے یہ بھی تجھے سیکھنا ہے، اور سسٹم ولایت میں آ کر مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے ممبر سے صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ مومن کی نشانی کیا ہے، ہاں اجوا بابا کرتا ہے، ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ مثلا مشرک کیسے کہتے ہیں۔ یہ تمام تر حکومت آئے خلفاء میرا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ مومن کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہ بتاؤ مشرک کون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر بتاؤ کہ مشرک کون ہوتا ہے یہ شرک سے دور ہو جائیں گے۔ یہ بتاؤ نماز ہوتی ہے، یہ بتاؤ روزہ ہوتا ہے، یہ بتاؤ حج ہوتا ہے، یہ بتاؤ عزاداری کرو، یہ بتاؤ ماتم کرو، لیکن یہ نہ بتاؤ شرک کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بتاؤ خدا کیا ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ نہ بتاؤ شیطان کیا ہوتا ہے۔ ان کو یہ بتاؤ علی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نہ بتاؤ امیر شام کیا ہوتا ہے۔ جب دونوں پہلو، آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے، خبردار کیا جاتا ہے کہ تمہیں مثلا مثال دے رہا ہوں مشاجرات صحابہ میں نہیں جانا، خبردار کیا جاتا ہے اپنی ہسٹری کو ٹچ نہیں کرنا، بس نماز پڑھو، بس روزہ رکھو، لیکن دوسری طرف جانے نہیں دیا جاتا۔ کیوں نہیں دیا جاتا؟ فرمایا کیونکہ اگر تم لاجیکل بحث کرو گے نا تو شیطان لوگوں کے دلوں میں تعصب کو پیدا کرتا ہے۔ امام المتعصبین ہے، قرضاوی اہل سنت کا بہت بڑا عالم، یہ قطر جا کے رہا، اس کی تیسری بیوی تھی، اس نے اس سے طلاق لی بلکہ بھاگ گئی وہاں سے۔ قرضاوی کے جملے ہیں، کہتا اتحاد بین المسلمین اہل سنت کے فائدے میں نہیں ہے، یہ شیعوں کے فائدے میں۔ کیونکہ اگر اتحاد ہوگا تو یہ اپنی محفلوں میں لوجیکل باتیں کریں گے، ہاں، لیکن اگر تعصب کی آگ کو تم بھڑکاؤ گے پھر ہم شیعوں کو مار سکتے ہیں۔ یہ بار بار تعصب کی آگ کو کیوں بھڑکایا جاتا ہے؟ کیونکہ میدان تعصب میں آپ کبھی بھی لوجیکل بات کسی کی نہیں سنتے، لیکن اگر اتحاد کا ماحول ہو، شیعہ بھی مجلس میں آئے، سنی بھی مجلس میں آئے، سارے مسلمان آپس میں بیٹھ کے ایک ہسٹوریکل بات پہ لوجیکلی گفتگو کریں تو کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا، کیونکہ دین میں تعصب نہیں ہے۔ اللہ نے بندے کو عقل دی، عقل سے آ کر بات کرو، لیکن شیطان یہاں پر کیا کرتا ہے؟ تعصب کو پیدا کرتا ہے۔ آپ جب بھی حق کو، حقانیت کی بات کریں گے ان کو اتنا ڈرایا جاتا ہے، اتنا ڈرایا جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنا ان کا بچہ ان سے سوال کرتا ہے تو فوراً ٹیک کیا لگتا ہے؟ شیعہ بن گئے ہو۔ بھئی ہم تو دور، طارق جمیل جیسے بندے کو انٹرویو دینا پڑا، میں شیعہ نہیں بنا ہوں۔ اتنا ڈرایا جاتا، شیعہ بن گئے ہو، شیعہ بن گئے ہو، محمد علی مرزا شیعہ بن گئے ہو، مولانا اسحاق شیعہ بن گئے ہو، کوئی سوال کرے شیعہ بن گئے ہو۔ تو میں نے کم از کم یہ تو ثابت ہو گیا جہاں جہاں حق کی بات آتی ہے وہاں وہاں تجھے لفظ شیعہ یاد آتا ہے۔ تو مسلمان کو سمجھنا پڑے گا مجھے کس جگہ پہ، مجھے کیوں بحث و مباحثے سے روکا جا رہا ہے، میری فکر کو کیوں تالے لگائے جا رہے ہیں۔ قرضاوی جیسا مولوی کہتا کہ اتحاد بین المسلمین شیعوں کے فائدے میں، اور واقعاً آج تک جتنی اتحاد بین المسلمین کی تنظیمیں بنی وہ شیعوں نے بنائی ہیں، ایک بھی تنظیم غیر نے نہیں بنائی، سعودی عرب نے نہیں بنائی، ابو ظبی نے نہیں بنائی۔ جتنی تنظیمیں، جس مسلمان طبقے نے سب سے زیادہ کوشش کی کہ مسلمان آپس میں ملیں بیٹھیں، وہ شیعوں نے کوشش کی، سب سے بڑی تنظیمیں شیعوں نے بنائی۔ کہتے ہمارے نقصان میں ہے۔ جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تم نے اپنے شوہر کو چھوڑا کیوں، کہ دن رات
ہمارے گھر میں موساد جو انٹیلیجنس ایجنسی اسرائیل کی، ان کے لوگ آتے تھے، دن رات یہ لوگ آتے تھے کہ مسلمانوں کو لڑانا کیسے ہے، داعش کو بنانا کیسے ہے، مسلمانوں میں تفرقہ کیسے ڈالنا ہے۔ آج تک مسلمان نے نہیں سوچا اتنی مخالفت مسلمان کو مسلمان سے کروائی جاتی ہے، اتنی نفرت یہودیوں سے کیوں نہیں دلائی جاتی، اتنی نفرت اسرائیل سے کیوں نہیں دلائی جاتی، اتنی نفرت امریکہ سے کیوں نہیں دلائی جاتی؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے اگر میں ان کے وجود میں تعصب کو ڈالوں گا تبھی مسلمانوں کو توڑ سکتا ہوں۔